فقیہ اسلام حضرت مولانا سیف الدین صاحب اشرفی بارگاہ سلطان الہند میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فقیہ اسلام حضرت علامہ حافظ و قاری الشاہ مفتی معین الدین اشرفی شمسی علیہ الرحمت والرضوان کے چھٹے عرس کی تقریبات ہے، جس میں آپ اور ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 6 سال قبل حضرت کا وصال ہوا ہے اور بوقت وصال حضرت نے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اہل و عیال کو تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ الحمدللہ ان کے وصال کے بعد شاگردوں کی ایک اتنی لمبی فہرست ہے اور ہر ایک فکر و فن کا تاجدار نظر آتا ہے۔ ان میں اگر فاضل معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی ارشاد جیسا عظیم شاگرد موجود ہے تو انہی شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد بھی موجود ہے جو کئی سالوں سے لندن کی سرزمین پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کے علم و عرفان کے دریا بہا رہا ہے، جس کو آپ اور ہم حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے میزان سے لے کر بخاری تک پڑھا ہے مفتی معین سے، یقیناً وہ اپنے مقدر کے سکندر ہیں، اور وہ بھی مقدر کا سکندر ہے جو میزان سے بخاری تک تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اگر چند کتابیں بھی پڑھ کر اسے اگر یہ فخر حاصل ہے کہ وہ مفتی معین کا شاگرد کہلاتا ہے تو یقیناً اس بندہ مرد مومن کو، اس شاگرد مفتی معین کو بھی اپنے مقدر پر ناز کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ علم و عرفان کی اتنی ہی بلند ترین منزل پر قائم ہے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے ان کو فضل و کمال کا، جاہ و جلال کا، جود و نوال کا؟ جنہوں نے ان کی جلوت و خلوت کو دیکھا ہے یقیناً سینے پر ہاتھ رکھ کر برسوں تک حضور فقیہ اسلام کا نام لے لے کر لمبی لمبی سانسیں یقیناً وہ لوگ لیتے ہوں گے۔ میں آج کی اس بزم میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 12:30 بجے قل شریف ہونا ہے، فاتحہ خوانی ہونا ہے، اور اس کے بعد شہزادہ فقیہ اسلام یعنی جانشین حضور مفتی ملت حضرت علامہ حافظ و قاری بہاؤالدین صاحب قبلہ اشرفی جو ہماری صدارت فرما رہے ہیں آج کے اس تقریب میں، انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ، قاری عتیق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا اکبر علی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دونوں کا جو وقت میرے پاس اس فہرست میں ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو سید صاحب کے حوالے کر دیا جائے۔ دے چکے تو آئیے بلا تاخیر و تمہید ہم استقبال کریں اس عظیم خطیب کا جسے گلے گلزار قادریت حضرت علامہ مفتی سید محمد واقف میاں صاحب قبلہ اشرفی اب حضرت یہاں سے وہاں تک جتنے شاگرد ہیں سب میں سینئر ہیں آپ، اس لیے میری گزارش ہے، نہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ چلیے، شاگردان مفتی ملت کا سب سے سینئر شاگرد نے جب سید واقف میاں پر بھروسہ کر لیا ہے تو آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے ہم ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید محمد واقف میاں صاحب قبلہ عرس فقیہ اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ جس شخصیت کے عرس میں حاضر آئے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے. ان کی بارگاہ میں کسی طرح کا کوئی خراج عقیدت پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، نعت پاک کے کچھ شعر سماعت کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. بس دو چار شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں. علماء کرام کی نورانی جماعت تشریف فرما ہے. اس میں کلام تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر کلام ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا. میں علماء سے خصوصی گزارش کروں گا کہ توجہ فرمائیں. مطلع یہ تھا ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا، ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص. ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا، ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص. ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص. کیوں؟ ان کی ہر چیز مکمل، میں سراپا ناقص. ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص. ان کی ہر چیز مکمل، میں سراپا ناقص. اور تم نے آقا کو خدا سے بھی بڑھا رکھا ہے. تم نے آقا کو خدا سے بھی بڑھا رکھا ہے. تم نے آقا کو خدا سے بھی بڑھا رکھا ہے. تم نے آقا کو خدا سے بھی بڑھا رکھا ہے. جو یہ کہتا ہے وہ انسان ہے پورا ناقص. جو یہ کہتا ہے وہ انسان ہے پورا ناقص. تم نے آقا کو خدا سے بھی بڑھا رکھا ہے. جو یہ کہتا ہے وہ انسان ہے پورا ناقص. ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص. اور تیری نسبت پہ ہی ہے، تیری نسبت پہ ہی موقوف ہے دنیا کا کمال. تیری نسبت پہ ہی موقوف ہے دنیا کا کمال. تیری نسبت پہ ہی موقوف ہے دنیا کا کمال. اس سے ہٹ کر جو بچے گا وہ بچے گا ناقص. اس سے ہٹ کر جو بچے گا وہ بچے گا ناقص. اور رات میں جانے لگا شہر نبی کی جانب. رات میں جانے لگا شہر نبی کی جانب. رات میں جانے لگا شہر نبی کی جانب. خواب دیکھا بھی تو دیکھا ہے ادھورا. خواب دیکھا بھی تو دیکھا ہے ادھورا ناقص. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں. تو نے آداب رسالت نہیں سیکھے اب تک. تو نے آداب رسالت نہیں سیکھے اب تک. تو نے آداب رسالت نہیں سیکھے اب تک. تو نے آداب رسالت نہیں سیکھے اب تک.
اس کا مطلب تیری توحید کا کلمہ ناقص، اس کا مطلب تیری توحید کا کلمہ ناقص۔ اے شرف ناقد مختار دو عالم کو بتا، مقطع دیکھیں، اے شرف ناقد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والا۔ اے شرف ناقد مختار دو عالم کو بتا، اے شرف ناقد مختار دو عالم کو بتا، جو مکمل کرے دنیا کو وہ کیسا ناقص، جو مکمل کرے دنیا کو وہ کیسا ناقص، ان پہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ رہے گا ناقص، ان کی ہر چیز مکمل، میں سراپا ناقص۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پیش فرما لیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک قطعے کے ذریعے حاضری دے دیتے ہیں۔ وہ جس کا نام لینا بھی، وہ جس کا نام لینا بھی مسلمانوں کی طاقت ہے۔ یا علی تو آپ بھی کہتے ہوں گے نا جب کوئی مشکل کام کرنا ہوتا ہوگا۔ وہ جس کا نام لینا بھی مسلمانوں کی طاقت ہے، وہ جس کا نام لینا بھی مسلمانوں کی طاقت ہے، اسی کے ذکر سے تم کو عداوت ہے قیامت ہے، اسی کے ذکر سے تم کو عداوت ہے قیامت ہے۔ وہ جس کا نام لینا بھی مسلمانوں کی طاقت ہے، اسی کے ذکر سے تم کو عداوت ہے قیامت ہے۔ وہ جس کا نام لینا بھی مسلمانوں کی طاقت ہے، اسی کے ذکر سے تم کو عداوت ہے قیامت ہے۔ اور کوئی لاد قلم عرش بری سے مجھ کو لکھنا ہے، کوئی لاد قلم عرش بری سے، کوئی لاد قلم عرش بری سے مجھ کو لکھنا ہے، کوئی لاد قلم عرش بری سے مجھ کو لکھنا ہے۔ رخ حیدر کو تکنا بھی صحابہ کی عبادت ہے، رخ حیدر کو تکنا بھی صحابہ کی عبادت ہے۔ کوئی لاد قلم عرش بری سے مجھ کو لکھنا ہے، رخ حیدر کو تکنا بھی صحابہ کی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پیش فرما لیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے، 5-6 منٹ میں گفتگو مکمل کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے تھوڑی سی توجہ دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج صاحب عرس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی بہت سی اداؤں اور بہت سے افعال میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام آپ کے اطوار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج جس کا عرس ہم منا رہے ہیں وہ صرف مفتی نہیں تھے، وہ صرف عالم نہیں تھے، وہ چلتا پھرتا علم تھا۔ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ لوگوں نے بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا بہت قریب سے، لیکن ایک چیز وہ ہے جس کی طرف میں آج توجہ دلاؤں گا آپ کی، اور وہ چیز بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔
آپ دیکھیے دوسروں کے پاس وہ چیز بہت مشکل سے خود آپ کے پاس نہیں ہوگی. یہاں ان لائنوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں تو جانے دیجیے, آپ کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے. خلوت و جلوت میں یکسانیت, اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھاؤں آپ کو. یعنی ہم جیسے تنہائیوں میں ہیں ویسے ہی سب کے سامنے بھی. یہ حیات رسول کا وہ گوشہ ہے جس پر عام طور پر علماء کرام, عوام, اہل اسلام عمل نہیں کرتے. یعنی ہم جیسے ہیں, ہمارا کیا ہے آپ خود بھی سوچئے آپ کا کیا ہے. آپ اگر گھر میں ہیں تو کیسے بھی بیٹھے رہیں گے, لیکن اگر کوئی ملنے آ جائے باہر کا آدمی تب اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا آپ کو کہیں جانا پڑ جائے تب اس کے لیے پھر آپ تیار ہوتے ہیں. ایک بات, یہ آپ کے حالات کی یکسانیت ہے, اقوال کی یکسانیت. ہم جس کے سامنے بیٹھے ہیں اس سے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اندر یہ بہت غلط عادت ہے. ہمیں اس کے سامنے اس کی تعریف ہی کرنا ہے. عام طور منہ مڑتے ہی پھر ہم کہیں گے اپنی بات, یار آدمی تو صحیح ہے لیکن اس میں یہ بات. اس مرد قلندر کے ذہن میں رگ و پے میں یہ بات ایسی سرایت کی ہوئی تھی, کتنا ہی بڑا کوئی بھی آ جائے یہ کہنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کیا کہ یہ کمی ہے, یہ کوتاہی ہے, یہ غلطی ہے. بے دریغ سامنے کہہ دینا کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے. بسا اوقات تو ایسا ہوا, میرے سامنے حالات ایسے بھی آئے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اور اسی کا کوئی مرید کر رہا ہے, تو اس کے سامنے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے سامنے کیسے کہہ دوں یہ اسے بہت مانتا ہے. بولے نہیں, بات سب صحیح ہے لیکن یہ بات غلط. پیر صاحب کی یہ بات, اور پھر ایسا نہیں کہ اگر پیر صاحب خود آ گئے تو آپ رک گئے. کہا وہی, ہم لوگوں کی زندگی میں منافقت ہے. یعنی ہم جو آپ کے لیے آپ کے پیچھے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے, اور جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ پیچھے نہیں کہہ رہے. خود ہمارے اپنے حالات میں یکسانیت نہیں ہے. ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی الگ ہیں, لباس بھی الگ ہے, انداز بھی الگ ہے, اور جب اکیلے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ اور. لیکن صاحب عرس کی اس خوبی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, جیسے کمرے میں ہیں ویسے ہی کیمرے میں. جیسے کمرے میں جن حالات میں ہیں, اچھا ٹھیک آگے بلانے چلو. اس چیز کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحب عرس نے, استاذ محترم نے ایسا اپنایا تھا کہ آج کے اس دور میں اس پر عمل بہت مشکل ہے. وجہ یہ کہ اب ہم عادی ہو گئے اس بات کے کہ کسی کی قدر, کسی کی عزت, کسی کا احترام اس کے لباس سے کرتے, اس کی شخصیت سے نہیں کرتے. استاذ محترم نے اپنی ساری زندگی یہی سبق دیا اور یہی پڑھایا, یہی ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ آدمی کی قدر, عزت, احترام اس کے اقوال و افعال کی بنیاد پر ہے, اس کی شخصیت کی بنیاد پر ہے, اس کے کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے, اس کی صورت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. کسی کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر, اس کی ذات کو دیکھ کر آپ اس کا احترام کریں, اس کے علم کو دیکھ کر آپ اس کا احترام کریں. یہ نہیں کہ جس نے جبہ پہن لیا, ٹوپی لگا لی, آپ اسے بڑا عالم سمجھنے لگے. حافظ آپ سمجھتے ہیں کسے؟ جو رمضان میں سنا دے وہ حافظ ہے, سیدھی سیدھی بات, زیادہ چکروں میں نہیں پڑنا. یہی درس دیا استاذ محترم نے ہمیشہ, اور یہ وہ درس ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے
مستفاد ہے، ماخوذ ہے، اور ایسا درس ہے کہ اس پر عمل بہت مشکل ہے۔ بسا اوقات میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے تعلق سے کوئی تبصرہ چل رہا ہے اور وہ آ بھی گیا تو تبصرہ جاری رکھا، کہ یہ بات چل رہی تھی اور آپ کی اس بات کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، یہ بات آپ کے اندر ہے، اور یہ ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ یہ ہمت ختم ہو جانے سے برائیاں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ نہیں ٹوکیں گے، ہم نہیں ٹوکیں گے، تو وہ تو یہی سمجھتا رہے گا نا صحیح ہے۔ بس یہ ہے کہ ٹوکنے کا انداز مخلصانہ، ٹوکنے کا انداز بہتر ہو۔ جس انداز میں اپنے بھائی سے کچھ کہا جاتا ہے، اپنے بیٹے سے کچھ کہا جاتا ہے، اپنے والد سے کچھ کہا جاتا ہے، اس انداز میں کہنا، لیکن بات کہنی ہے۔ آپ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، اس بات کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو وہ منافقت جو غیر شعوری طور پر، انجانی طور پر ہمارے زندگیوں میں آ گئی ہے، استاذ محترم نے اس چیز کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ جو ہے وہ ہے۔ حیات رسول کا یہ وہ گوشہ ہے جس پر خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب عرس نے ساری زندگی عمل کی۔ آج صرف اتنا ہی سبق لے کے جائیے اس عرس سے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر اچھی رائے نہیں رکھتے تو اس کے منہ پر بھی تعریف نہ کرتے۔ کیا کرنا؟ مارنے اور جلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، عزت دینے والا، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو کم از کم خاموشی رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے منہ پر تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اور پیٹ پھیرتے ہی پھر چھوٹ۔ یہ بدترین منافقت ہے۔ آج ہم اس بدترین منافقت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص والا بنائے، منافقت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔